بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راز نیوز کے خصوصی ولاگ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ شری رام، وہ گھڑی آ گئی جب مجھے اور حلیمہ کو ایودھیا گھومنے کا موقع ملا۔ رام جی کے مندر میں حاضری دی اور رام جی سے ملاقات ہوئی۔ کلپ آپ نے دیکھ لیا۔ یہ صاحب کوئی ہندو نہیں ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں۔ ان کا نام ہے طاہر اسلم گورا اور ان کی بیوی کا نام ہے حلیمہ سعدیہ۔ دکھ یہ ہے کہ اتنا مقدس نام رکھنے کے باوجود انہوں نے اپنا رشتہ کفار سے جوڑا ہے، بالکل اسی طرح کفار مکہ سے۔ طاہر اسلم گورا کینیڈا میں رہتے ہیں اور معروف اینکر آفتاب اقبال کے ہم زلف ہیں۔ یہ ذکر ہم اس طرح نہ کرتے، لیکن چونکہ آفتاب اقبال بھی ان کے ہم خیال ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کا مشن ان کو کینیڈا میں ملا ہے اور لوگ بجا طور پر ان کے بارے میں شبہ کرتے ہیں کہ ان کے تعلقات را کے ساتھ ہیں یا یہ را کے پے رول پر ہیں۔ ان کا جو ٹی وی ہے، نجی ٹی وی، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ان کا کوئی نہ کوئی تعلق را یا ہندوستان کے ساتھ ضرور ہے، اگرچہ یہ لاہور کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے اسلام کو اپنا نشانہ بنا رکھا ہے۔ اسلام کو سیاسی کہہ کر یہ کتاب لکھتے ہیں، اسلام کو سیاسی قرار دیتے ہیں۔ تو ڈینجر آف پولیٹیکل اسلام ٹو کینیڈا، یہ کتاب انہوں نے لکھی اور کینیڈا میں اپنی رہائش کو مضبوط بنایا۔ کینیڈا میں ان کا مشن اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سیاسی اسلام دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ یہ شخص بلا شبہ اسلامی ہی کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ اسلام کی کوئی قسم نہیں ہے پولیٹیکل نان پولیٹیکل۔ اسلام ایک نظام حیات ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اسلام کا نظام اس کے ہر شعبہ حیات میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ اس کی معیشت ہو، معاشرت ہو یا سیاست، اور اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ طاہر اسلم گورے جیسے لوگ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے 1999 میں پاکستان سے نکالا گیا تو اس نے کینیڈا میں پناہ لی۔ یہ دعویٰ ویکیپیڈیا میں کیا گیا ہے، جبکہ 1999 میں پاکستان میں کوئی مذہبی جبر نہیں تھا، بلکہ میاں نواز شریف کی حکومت ختم ہو کر پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں میں حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا کہ ان تمام ممالک سے رابطہ کریں جو پاکستانیوں کو پناہ یعنی اسائلم دیتے ہیں، اور معلوم کریں کہ جن پاکستانیوں کو وہ حکومت پناہ دے رہی ہے ان کی وجوہات کیا ہیں اور پاکستان میں ان پر کس قسم کے مقدمات ہیں۔ لیکن سیاسی حکومتیں اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہوتی ہیں، وہ اس لیے ایسا نہیں کرتی۔ طاہر اسلم نے کینیڈا کی شہریت اختیار کر لی اس بنیاد پر کہ پاکستان میں اس پر جبر ہو رہا تھا۔ کسی نے اس پر جبر نہیں کیا، لیکن اس کے را کے ساتھ کینیڈا میں رابطے ہو چکے ہیں اور موصوف انہی کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسلم گورا نے حال ہی میں بھارتیوں کی اسپانسرشپ میں ایودھیا کا دورہ کیا اور ایک ہندو کی طرح وہاں اپنے آپ کو پیش کیا، اس کی بیوی نے بھی، اس نے بھی، اور تمام حدیں پار کر لیں۔ دراصل رام مندر کی تعمیر سے دنیا بھر میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے اور بھارت کے مذہبی رواداری کا جو ہے اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے، جسے چھپانے کے لیے طاہر اسلم گورا نے تمام حدیں پار کر لی، یہاں تک کہ اپنے آپ کو سناتن دھرم کا پیروکار کہنا شروع کر دیا اور را کے پے رول پر موجود طارق فتح کو اپنے ٹیگ ٹی وی پر لاتا رہا۔ اس کی بیوی حلیمہ سعدیہ
آفتاب اقبال کی سالی ہے اور یہ طاہر اسلم گورا کے جرائم میں برابر کی شراکت دار ہے۔ طاہر اسلم گورا اسلامو فوبیا اور پاکستانو فوبیا کا شکار ہے۔ پچھلے سال ہی اس نے ایک نام نہاد ناول الپاکستان لکھا ہے جو اردو ادب کے گھٹیا ترین ناولوں میں بھی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ گھٹیا سے بھی کوئی نچلے درجے کی شے ہو تو وہ اسے کہا جائے۔ یہ ناول بھارت میں شائع ہوا ہے۔ اس میں کچھ نہیں ہے۔ 1999 سے 2022 تک کی خبروں کو مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے بھونڈے طریقے سے، اور پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھارت کا جہاز پاکستان نے اغوا کیا تھا، اور اس کے ٹیلی ویژن پر، اسلم گورا کے ٹیلی ویژن پر صرف بھارتیوں ہی کو موقع ملتا ہے۔ اس کے روابط بھارتی اہلکاروں کے ساتھ ہیں، کوئی ڈھکے چھپے نہیں، یہاں تک کہ رام مندر کی تعمیر جس میں دنیا بھر میں بھارتی بدنامی ہوئی اس کی صفائی پیش کرتا رہا۔ یہ ہندو دھرم کا نام لیتا ہے، اب ہندو دھرم کی بات کرتا ہے، اسلام سے اس کو چڑ ہے۔ جب یہ لاہور میں گورا پبلشر کے نام سے کتابیں چھاپتا تھا تو اس نے آفتاب اقبال کے والد ظفر اقبال کی کتاب ہے ہنومان کے نام سے شائع کی تھی۔ اب یہ کتاب ہندوؤں کے حق میں تھی یا مخالفت میں تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کتاب بظاہر ہندوؤں کے بندر دیوتا ہنومان کا مذاق اڑانے کے لیے تھی، جبکہ اسلام اور آئین پاکستان دونوں کسی مذہب کی مقدس شخصیت کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ گورا نے یہ کتاب شائع کی ہے اور ظفر اقبال نے ہنومان کا مذاق اڑایا ہے۔ اب ہندو خود سوچ لیں کہ ان کے ہنومان کا دیوتا کا مذاق اڑانے والا شخص اس کو یہ بھر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں اور رام مندر بلا رہے ہیں، اور وہ ہنومان کے ہاں حاضری بھی دے رہا ہے، اور بڑا تو معاملہ یہ کہ یہ کتاب یا تو مذاق تھی یا ظفر اقبال بھی ہنومان کے پجاری ہیں، سوچنا پڑے گا۔ طاہر اسلم گورا نے کئی لوگوں کی کتابیں شائع کی، لیکن انہیں نہ تو معاوضہ ادا کیا نہ ہی رائلٹی ادا کی۔ جب لوگوں نے اپنی رقم کے تقاضے شروع کیے تو اسے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مقدمات نہ قائم کر دیں، تو یہ بھاگ کر پہلے روس گیا، پھر کینیڈا چلا گیا، اور الزام پاکستان پر لگایا کہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہے۔ بھئی کس مذہب کا ماننے والا ہے یہ بتا دے۔ حالانکہ اس نے ہے ہنومان اور ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کی کتابیں آزادانہ طور پر شائع کی ہیں، لیکن کسی نے ان کی اشاعت میں نہیں روکا، کسی نے اس کو نہیں روکا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اردو زبان کو سائنس کے لیے غیر موضوع قرار دیا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالسلام نے اردو زبان کی توہین کی، جس کا نمونہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ طاہر اسلم گورا آئے دن پاکستان ایمبیسی کے لیے، حکومت پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا رہتا ہے۔ اب ایک واقعہ ہوا کہ اسلامک ریلیف کینیڈا کے حوالے سے اس نے جو ہے یہ الزام لگایا کہ یہ دہشت گردوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرتی ہے، حماس کے لیے فنڈ اکٹھا کرتی ہے اور یوں کرتی ہے، اور یہ دہشت گردوں کے اور پولیٹیکل اسلام کے لیے فنڈ اکٹھا کرتی ہے۔ اسلامک ریلیف نے اس پر $2.5 کا ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ اب تو ان کی ہوا سرک گئی۔ دسمبر 2018 میں یہ بکواس کی تھی کہ اسلامک ریلیف جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہی ہے۔ بعد میں اس نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر معافی مانگی اسلامک ریلیف سے اور عدالت سے باہر اپنے معاملات طے کیے۔ اس نے مسلمانوں پر بھی الزام لگایا کہ انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اب یہ دھمکی کہاں سے ثابت ہوئی، کیسے ثابت ہوئی، اس کا بھی سراغ لگانا چاہیے۔ جب یہ ایودھیا گیا تو وہاں کی گوبر بری گلیوں میں ننگے پاؤں پھرا۔ یوٹیوب کی کاپی رائٹ پالیسی کی وجہ سے ہم ان کی ویڈیو مکمل نہیں دکھا سکتے، اس لیے ہم نے کچھ ایک پہلا کلپ ہی آپ کو دکھایا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاول کے اس دانے سے کہ یہ پوری دیگ کیسی ہوگی۔ تو آفتاب اقبال کی سالی اور ہمزلف بابری مسجد شہید کی جگہ پر تعمیر کیے گئے رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے خاص طور پر ایودھیا پہنچے تھے۔ ان کو RSS نے خصوصی دعوت دی تھی۔ طاہر اسلم گورا کینیڈا میں پاکستان اور اسلام کے خلاف ٹیگ ٹی وی چلاتے ہیں۔ اس ٹیگ ٹی وی کی اسپانسرشپ زیادہ تر بھارت کے ساتھ ہے، بھارت ہی ان میں پیسہ لگاتا ہے، اور اس کاروبار میں آفتاب اقبال بھی شریک ہیں۔ یہ لاہور میں پہلے گورا پبلشر کے نام سے موجود تھا، وہاں سے فراڈ کر کے روس بھاگا، پھر کینیڈا چلا آیا۔ 1997 میں اس نے ہنومان نامی کتاب چھاپی، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، شائع کی۔ یہ کتاب آفتاب اقبال کے والد
ظفر اقبال نے لکھی تھی. اس میں ہنومان کی شان میں بھی نظم ہے کہ تاج ہے سر پر ہنومان کے، عجز ہے اندر ہنومان کے. اگر یہ مذاق ہے تو بڑا بھیانک مذاق ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر ایمان کہاں گیا. طاہر اسلم گورا کا تعلق ہر اس شخص سے ہے جو پاکستان کا دشمن ہو. ایم کیو ایم لندن کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں، اس کے بھی ثبوت موجود ہیں. طارق فتح کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، وہ بھی موجود ہیں. میجر گورو کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، وہ بھی سب آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کے خلاف مسلسل ناول لکھتا رہا ہے. آفتاب اقبال جو کہ اس کا ہمزلف ہے، اس کا بھی عجیب و غریب رویہ ہے. وہ امریکہ پہنچا تو پاکستانی اخبارات جو وہاں کے پاکستانی شائع کرتے ہیں اور اپنے پاکستانی برادری میں اسے مفت تقسیم کرتے ہیں، اس کے لیے اشاعت کے لیے وہ اشتہارات حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک اپنے پاکستان کی، اپنے وطن کی خبریں پہنچا سکیں. ان کو آفتاب اقبال نے چیتھڑے کہا. بعد میں آفتاب اقبال کو ان سے معافی مانگنا پڑی. آفتاب اقبال کو پاکستان میں مسخرہ کہا جاتا ہے. وہ ایک مسخرہ آدمی ہے جو ایک مزاحیہ پروگرام کرتا ہے، جسے نہ سیاست کی سوجھ ہے، نہ مسخرے پن کی سوجھ ہے، نہ اسے کوئی ہنر نہیں آتا. وہ ہر ہنر میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے، اور اس نے کئی اداکاروں کے، اینکرز کے، لوگوں کے رقمیں مار رکھی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور یہ سب لوگ آ کر ٹیلی ویژن پر اس کا اظہار کرتے رہے ہیں. تو وہاں جا کر، امریکہ جا کر یہ فنڈز اکٹھا کر رہا تھا، اور وہ فنڈز جو وہاں کے پاکستانی اپنے اخبارات کے لیے اکٹھا کرتے، ان کو چیتھڑے کہنا اور ان کو بھیک منگا کہنا. تو شرم آنی چاہیے آفتاب اقبال کو کہ وہ ان پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان کی محبت میں وہاں اخبارات شائع کرتے ہیں، پاکستان کے لیے اپنی جان لڑا کے رکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہندوستان کے میڈیا کا مقابلہ کرتے ہیں، ہندوستان کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں کوئی مدد نہیں ملتی اس طرح کی. وہ اپنے پیسے خرچ کر کے، اپنے بلبوتے کے اوپر. پاکستان سے آفتاب اقبال کی محبت کیا ہے، ہم آپ کے سامنے وہ لے کر آتے ہیں. آفتاب اقبال جس نے پہلی مرتبہ پاکستان کے قومی ترانے کو متنازع بنانے کی کوشش کی اور جگن ناتھ آزاد کو پاکستان کے قومی ترانے کا پہلا خالق قرار دیا، جو تحقیق پر سفید جھوٹ ثابت ہوا. لیکن آفتاب اقبال کی اس خباثت کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ حفیظ جالندھری کی جگہ جگن ناتھ آزاد کی تصویر قومی ترانے کے خالق کے طور پر لگانے لگے. یہ بھی بھارت کی سازش اور شرارت تھی جسے آفتاب اقبال نے آگے بڑھایا، اس لیے کہ بھارت کی شائع کردہ کتاب میں ڈاکٹر خلیق انجم، جو کہ بھارتی شہری ہے، بھارت کا ملازم ہے سرکاری، اس نے لکھا کہ پاکستان کے قیام کے بعد ریڈیو پاکستان لاہور نے جو ترانہ نشر کیا وہ جگن ناتھ آزاد کا لکھا ہوا تھا، جبکہ یہ صریح جھوٹ اور ایک افترا تھی جسے آفتاب اقبال نے مزید ہوا دی. اب یہ جو امریکہ پہنچے تو پاکستان کے حالات کو غزہ کے حالات سے مماثلت دینے لگے. جبکہ غزہ میں انسانیت کا خون ہو رہا ہے، اسرائیلیوں کی مذمت کرنے کے بجائے پاکستان کو لعن طعن کرنے لگے کہ بہت ہی جلد پاکستان تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ. دیار غیر میں پاکستانیوں کو ان کے اپنے وطن کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے پاکستانی جو اخبارات شائع کرتے ہیں اس کو اس نے چیتھڑے کہا، جبکہ عموماً وہ اخبارات بلا قیمت تقسیم کیے جاتے ہیں اور ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پاکستانی تاجروں اور صنعت کاروں سے مدد دی جاتی ہے. اخبارات شائع کرنے والے ان سے اشتہار لیتے ہیں تو آفتاب اقبال اس کو بھیک سے تشبیہ دیتا ہے، جبکہ آفتاب اقبال خود وہاں بھیک مانگنے بلکہ فنڈز اکٹھا کرنے گیا تھا امریکہ، اور پاکستانیوں کو پاکستان سے بدزن کرنے کا معاوضہ اپنے ہمزلف کی طرح دشمن ملک سے حاصل کرتا ہوگا. طاہر اسلم گورا کہتا ہے کہ مسلمان رام مندر کی تائید کریں، رام مندر کی تعمیر کی تائید کریں. اس کے پاس کوئی تاریخی دلیل نہیں ہے کہ یہ رام مندر کی جگہ تھی یا نہیں تھی. طاہر اسلم گورا نے کلبھوشن یادو کی گرفتاری کو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا تھا. وہ شخص جس نے پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلایا اور پکڑا گیا، جس نے ہزاروں بے گناہ پاکستانی کو مروایا، قتل کروایا دہشت گردی میں. رام مندر کی یاترا میں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ترک اسلام اور ترک پاکستان کر چکا ہے. میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا. حکومت پاکستان کو ایسے لوگوں سے نمٹنا چاہیے جو ایودھیا کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرے اور پاکستان پر وہ کیچڑ اچھالیں جو ان کے پاؤں میں گوبر کی صورت میں لگ گیا تھا.
میں آپ کو ایک پس منظر بتا دیتا ہوں بابری مسجد سے رام مندر تک کا سفر کا، کیونکہ یہ جو رام مندر ہے یہ صرف مسلم دشمنی کی نشانی ہے۔ بابری مسجد 1528 میں مغل بادشاہ کے ایک کمانڈر میر باقی نے تعمیر کروائی تھی۔ 1949 یعنی 1949 تک اس میں تسلسل کے ساتھ نماز ادا کی جاتی رہی۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ہندو مہاسبھا اور RSS جیسی ہندو انتہا پسند تنظیمیں وجود میں آ چکی تھیں۔ اس وقت یہ کہا جانے لگا کہ مسجد اس مقام پر بنائی گئی جہاں بھگوان رام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان دعووں کی کوئی تاریخی حقیقت، ثبوت، شواہد یا ریفرنس نہیں ملتے۔ پاکستان بننے کے تیسرے سال 22 دسمبر 1949 کی رات اندھیرے میں ایودھیا کے کچھ سادھوؤں نے بابری مسجد کے درمیانی گنبد کے نیچے ایک چھوٹی سی مورتی رکھ دی اور مقامی کلیکٹر نے موقع پاتے ہی مسجد کو تالا لگا دیا۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو بھی اس تالے کو نہیں کھلوا سکے، یا انہوں نے بھی دانستہ یہ تالا نہیں کھلوایا۔ 6 دسمبر 1992 کو دہشت گرد انتہا پسند ہندوؤں نے چند گھنٹوں میں بابری مسجد زمیں بوس کر دی۔ دراصل دسمبر 1992 میں BJP کے رہنما LK اڈوانی اور اٹل بہاری واجپئی اور ہندو تنظیموں نے ایودھیا کی طرف مارچ شروع کر دیا تھا اور 6 دسمبر کو وہاں پہنچے اور دہشت گرد انتہا پسند ہندوؤں نے چند ہی گھنٹوں میں بابری مسجد کو زمیں بوس کر دیا اور وہاں ایک علامتی مندر بنا دیا۔ کانگریس کی حکومت نے بابری مسجد کی 27 ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا۔ 30 ستمبر 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ نے بابری مسجد کی زمین 3 حصوں میں تقسیم کر دی۔ 2 حصے ہندوؤں کو، ایک سنی وقف بورڈ کے حوالے کر دیا۔ 9 نومبر 2019 کو بھارتی سپریم کورٹ نے مکمل زمین ہندوؤں کے حوالے کر دی، اس کا فیصلہ کر دیا اور سنی وقف بورڈ کو کسی اور جگہ 5 ایکڑ زمین دینے کا حکم دیا۔ 5 اگست 2020 کو نریندر مودی نے رام مندر کا سنگ بنیاد رکھا۔ 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا افتتاح کیا۔ ایودھیا سے 25 کلومیٹر دور جو زمین مسجد کے لیے مختص کی گئی تھی، ابھی تک اس پر مسجد تعمیر نہیں ہو پائی ہے۔ بات طاہر اسلم گورا کی نہیں ہے، بلکہ بات اس بات کی ہے کہ یہ لوگ جب تک موجود رہیں گے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہیں گے۔ پاکستان کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، وہاں کے پاکستانیوں کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو آگے نہ آنے دیں۔ ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اس لیے کہ ہم اس قسم کے موضوعات مزید لے کر آتے رہیں گے کہ ملک سے باہر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی عزت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی عزت کو اچھالنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کا مقابلہ کس طرح ہوتا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔